فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک قافلہ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حج سے واپسی پر ایک مقام پر آپ رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب وہاں قافلہ رکتا ہے تو فاروق اعظم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے، یہاں پہنچ کر کے آپ نے رونا شروع کر دیا، کوئی خاص بات، کوئی خاص وجہ؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں ہاں، ایک بہت بڑی تاریخ ہے اس جگہ کے سلسلے میں۔ عمر تو وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن کس چیز نے عمر کو مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا؟ فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے والد مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے تو 4 اونٹ بھی مجھ سے سنبھلے نہیں جاتے تھے، لیکن مدینے کے تاجدار نے ایسی تربیت فرمائی کہ آج 22 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے تربیت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم نے اس طریقے سے نکھارا اور اندر کو چینج کیا، احساسات کو چینج کیا۔ اگر میں ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو شاید آپ کے قلب کے اندر کافی روشنی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیں، حضور نظام بدلنے نہیں آئے تھے، مزاج بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضور نے مزاج بدلا لوگوں کا، حضور نے نظام نہیں بدلا بلکہ مزاج بدلا، اور جب مزاج بدل جاتا ہے تو نظام تو خود بخود بدل جاتا ہے۔ آج نظام باہر کا ہے، اندر انسان ویسا ہی ہے۔ اندر کے انسان کی سچویشن کا اگر جائزہ لیا جائے تو انسانیت نظر نہیں آئے گی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج کے دور میں راستے پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے زخمی کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی فکر نہیں ہوتی؟ کیا حال ہو چکا ہے؟ بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط ہوگا، انسانیت دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ اب تو بیماروں کو پوچھنے کے لیے بھی اور مزاج پرسش کے لیے بھی انسان جاتا ہے تو دکھاوے کے لیے جاتا ہے، کھانا پوری کے لیے جاتا ہے۔ جنازے میں شرکت بھی کھانا پوری کے لیے ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، آپ ذرا سوچو ہم کہاں سے کہاں چلے گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے انقلاب پیدا فرمایا۔ ہم لوگ بھی تقریر کرتے ہیں، علماء بھی خطابات فرماتے ہیں، داعیان دین بھی خطابات فرماتے ہیں، چینجنگ کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے انقلاب کیسے پیدا ہوا؟ میں 3 واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں کہ انقلاب کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، تبدیلیاں کس طریقے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! ایک ننھا سا بچہ اپنی ماں کے جسم کے اوپر پھٹے ہوئے لباس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ ماں سے کہتا ہے ماں تیرا حال مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اگر تو اجازت دے تو میں چچا کے پاس جاؤں اور جا کر کے تیرے لیے لباس لے کر کے آؤں۔ ماں نے اجازت دی، بچہ گیا اپنے چچا کے پاس۔ یہ مکہ مکرمہ کا زمانہ ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو چکی ہے، دعوت دین کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ بچہ جب اپنے چچا کے پاس گیا اور چچا سے جب کہتا ہے ماں کی سچویشن بڑی خراب ہے، جسم پر پھٹے ہوئے لباس ہیں، میں اپنی ماں کے جسم پر پھٹا ہوا لباس نہیں دیکھ پا رہا ہوں، آپ لباس کا انتظام کر دیں تاکہ میری والدہ اپنے جسم پر مکمل لباس زیب تن کر سکیں۔ اللہ اکبر! مذاق کے انداز میں اس کے چچا نے کہا دیکھو وہاں محمد بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جاؤ ان سے جا کر کے کہو۔ یہ اس طرف اشارہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ حضور سے کسی کا غم دیکھا ہی نہیں جاتا تھا، اور یہ خود دشمن کہا کرتے تھے، دشمن بھیج رہا ہے جا جا وہاں جا، دیکھ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید تیرا کوئی مسئلہ حل کر دیں۔ وہ حضور کے پاس جانے کی بجائے سیدھا پہنچتا ہے اپنی ماں کے پاس اور ماں سے کہتا ہے ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کے چہرے کو اترا ہوا تو برجستہ اپنے بیٹے سے ماں نے فرمایا بیٹے تیرا چہرہ اترا ہوا دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ تو بیٹے نے کہا ماں کیا بتاؤں، گیا تھا چچا کے پاس تیرے لیے لباس لینے کے لیے، لیکن چچا نے تو محمد کی طرف مجھے بھیج دیا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے کہا بیٹے تو اس کی بات پہ عمل نہ کرنا،
بیٹے نے کہا ماں بھیجا ہی ہے تو جا کر ذرا دیکھوں تو صحیح. تو ماں نے سختی سے فرمایا تجھے معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں, جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے, جو ان سے کلام کرتا ہے ان کے کلام کو سن کر اس پر جادو چل جاتا ہے, مت جانا بیٹے ورنہ تو ان کا ہو جائے گا. بچے نے کانفیڈنس کے ساتھ کہا ماں میں نے پوری زندگی اصنام پرستی کے اندر گزاری ہے اور تیری تربیت کا اثر مجھ پر اتنا سستا نہیں ہے کہ تیری تربیت کا اثر ختم ہو جائے. ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جادو مجھ پر نہیں چلے گا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اگر تو اتنا پختہ ہے تو چلا جا. وہ پہنچتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں جس میں مبارک پر چادر سرکار اوڑے ہوئے تھے. وہ بچہ پہنچتا ہے اور سیدھا پہنچ کے کہتا ہے دیکھیے پہلے میری بات سن لیجئے, میں آپ کی دعوت قبول نہیں کروں گا, آپ کا دین قبول نہیں کروں گا, آپ کی بات نہیں مانوں گا. تو سرکار مسکراتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں بتا تو صحیح بچے تو آیا کیوں ہے؟ تو بچے نے جواب میں کہا میری ماں کے جسم پر پہننے کے لیے لباس مکمل نہیں ہے, میں ان کے لیے لباس لینے کے لیے آیا ہوں. آقا کریم نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کر اس بچے کو دے دیا. وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا, وہ چادر لیتا ہے ماں کے پاس پہنچتا ہے. ماں کہتی ہے تیرا چہرہ بالکل بدلا ہوا نظر آتا ہے, کہیں محمد کا جادو تجھ پر تو نہیں چل گیا؟ کہا نہیں ماں, محمد نے کچھ کہا تجھ سے؟ کہا کچھ بھی نہیں, خالی مجھ سے اتنا پوچھا بچے آیا کیوں ہے. میں نے جب تیری پریشانی کا ذکر کیا انہوں نے اپنی چادر اتار کر کے مجھے فوراً تیرے لیے عطا فرما دی. ماں نے چادر پہنی اور کہا جس کا اس حد تک اخلاق بلند و بالا ہو وہ جادوگر نہیں ہو سکتا, وہ نبی ہی ہو سکتا ہے. اور اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. آج ہماری زندگی سے اخلاق چھلکتے ہیں, زبان پر اخلاق کی بات ہے, زندگی میں دور تک نظر نہیں آئے گا. ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں, جب تک کہ ہماری قلبی کیفیت کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوگا اور ہمارا ظاہر اس کا گواہ بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا, انقلاب نہیں آ سکتا, اخلاقی انقلاب نہیں آ سکتا, تبدیلیاں پیدا نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ضابطے بتائے. ہمارا حال تو اتنا برا ہے کہ غریبوں سے ملتے ہیں تو ٹیڑھا منہ کر کے اور امیروں سے ملتے ہیں تو مسکرا کر. اخلاق اس کا نام نہیں ہے, اخلاق بہت الگ چیز کا نام ہے. اخلاق اسے کہتے ہیں کہ جس کسی کے سامنے بھی تمہارا رویہ ہو اس میں تمہیں کوئی جبر کرنے کی ضرورت نہ ہو, بلکہ وہ تمہاری فطرت میں اس طرح سے رچا بسا ہو کہ ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ تمہاری عادت ہو. لیکن ہماری یہ عادت ہے کہاں؟ ہم تو امیروں کے جنازے پہ شریک ہوتے ہیں, غریبوں کو کاندھا دینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا ہے.